ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ تینوں مذاہب متفق ہیں، اور وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک ایسا کراماتی و معجزاتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عزت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو کہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک بھاری صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام جنت سے اسے دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ آپ کے پاس ہی رہا۔ جیسے ہی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دی۔ اس کے بعد یہ تابوت بنی شیس میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ ایسی بنائی گئی جہاں پر آپ نے تابوت سکینہ کو رکھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں پر تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے اور چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس خاص کمرے میں تابوت سکینہ کو رکھا جاتا اس کا نام القدوس تھا۔ اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیاں، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور امامہ شریف، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے انتہائی مقدس تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ یہ صندوق کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے اور وہ مصیبت بھی ٹل جایا کرتی تھی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہی، یعنی کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کفر اور گناہوں میں ملبوس ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، اور کفار کی ایک قوم عمالقہ نے ایک لشکر کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بنائی ہوئی ہر چیز تباہ کر دی اور سارے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ وہ لوگ اس مقدس تابوت کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک کوڑے دان میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا اور یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ وہ لوگ جان چکے تھے کہ ان پر یہ تمام عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو کہ تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس واپس آئی ان کی کھوئی ہوئی حرمت بھی انہیں واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح سے فرمایا ہے۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ و ہارون کی ترکاہ ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم انتہائی سرکش قوم تھی، وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے۔ جب بنی اسرائیل دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئی تو بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا
اس نے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔